ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی قربت اور اس کو منانے کا بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے مہینے کو اپنی زندگی میں پاتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ رمضان مبارک کے روزے رکھے۔ ہاں اگر کوئی مریض ہے یا سفر کی صعوبت اس کو روزے کے لیے پریشان کرتی ہے تو پھر وہ روزے جو بوجہ بیماری اور سفر کے رہ جائیں اس پہ اللہ جبر نہیں کرتا کہ بیمار ہے پھر بھی روزے رکھے یا سفر میں ہے پھر بھی ہر حال میں روزہ رکھے۔ اللہ اس کے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر تنگی نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان دنوں کی گنتی بعد میں پوری کر لو، اور اس ہدایت پہ جو اللہ نے تم کو دی ہے، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اپنے قربت کے اعمال میں سے روزے جیسے ایک عظیم اعمال تم کو دیے ہیں، پھر اس کے روزے کی تکمیل کے لیے تم کو توفیق عطا فرمائی ہے، تو لازم ہے کہ تم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی ان آسانیوں اور ہدایت پر جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی کبریائی اور اس کے شکر کے اظہار کے ساتھ اللہ ایک بڑا اہم مسئلے کی طرف اللہ نے توجہ دلوائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ ایک پورا رکوع سورہ بقرہ میں رمضان مبارک کے احکامات پر مشتمل اللہ نے اس قرآن میں اتارا ہے۔ اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ مضمون جاری ہے کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا پیغمبر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، ہمیں کیسے اللہ کی قربت حاصل ہو سکتی ہے، ہم اس سے مانگیں، اس سے اپنی حاجات پیش کریں، کیسے ہم اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، کیسے وہ ہماری باتیں سنے گا۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر آپ ان کو بتا دیں فإنی قریب، میں تو ان کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔
اجیب دعوت الداع اذا دعان کیسے قریب ہوں؟ ویسے تو آپ جانتے ہیں قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ عز و جل نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 کا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عز و جل اپنی تمام تر مخلوقات سے سبحان ربی الاعلی، بلند و بالا، ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے آگے، عرش اور پھر عرش سے بھی اوپر اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ وہ استوائے علی العرش، اس کی ذات کو زیبا ہے، وہ مخلوق میں مدغم نہیں ہے، وہ بندوں میں، جیسے بعض غلط ذہن کے لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ بندوں میں آ جاتا ہے، اللہ بندوں میں حلول کر جاتا ہے، بندے اللہ کی صفات پر آ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ اپنی تمام تر مخلوقات میں اپنی شایان شان، اپنی ذات کے لحاظ سے ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش کے اوپر ہیں۔ عرش پہ اللہ کیسے استوا ہے اللہ کا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ عز و جل پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جو اللہ کی عظمت، جو اللہ کی صفات، جو اللہ کا تعارف اللہ نے قرآن میں کرا دیا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کرا دیا، بس وہیں تک ایک مومن کو رہنا چاہیے۔ اس کے آگے اللہ کی ذات پر قیل و قال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ محدود ذہن کا، محدود ماحول کا عادی ہے۔ یہ اس ذات کو من و عن جو لامحدود ذات ہے، جس کا علم لامحدود ہے، صفات لامحدود ہیں، اور کائنات میں لیس کمثلہ شیء، کوئی کائنات کی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہر چیز جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے بارے میں مثالیں نہ بیان کرو۔ اللہ جو کہتا ہے اسے تسلیم کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے، استغاثہ پیش کرتا ہے، فریاد رسی کے لیے کہتا ہے، دکھ پیش کرتا ہے، اپنی پریشانی میرے سامنے رکھتا ہے، جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے، اذا دعان، مجھے آواز دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اجیب، میں اس کی بات سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اس کی ایک ایک بات سے آگاہ ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا پیغمبر آپ ان پر حکم صادر کریں کہ اپنے اللہ کی بات مانیں، اس کے حکم براری کریں، وہ جو کہتا ہے ویسے کریں، جس سے روکتا ہے رک جائیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس پر اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، ایمان کو صحیح کریں، اور ایسا ایمان کہ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُم بِظُلْمٍ، اللہ کو مشکوک ایمان نہیں چاہیے، اللہ کو شرک سے آلودہ ایمان نہیں چاہیے، اللہ کو وہ ایمان چاہیے کہ جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ یہ ان الشرک لظلم عظیم، جو کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، اس کا ایک ذرہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذات کے ساتھ یہ شامل نہ کرے۔ تو میرا پیغمبر ان سے کہو میرے احکامات کو بجا لائیں، ایمان لائیں، ہدایت یافتہ بن جائیں۔ میری ذات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہو مجھ سے دعائیں کریں، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ عبادات کے درمیان آ کر یہ بات کیوں رکھ دی گئی؟ بات رمضان مبارک کی ہو رہی ہے، روزے کی ہو رہی ہے، سحری افطاری کی ہو رہی ہے، روزے کا ٹائم بتایا جا رہا ہے، وقت بتایا جا رہا ہے، افطاری کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ رات کو ایک مرد اپنی بیوی سے کیسے گزار سکتا ہے، دن کیسے گزارے گا، یہ سارے کے سارے احکامات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کر دی کہ میرا پیغمبر، میرے بندے یہ عبادات کیوں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ وسجد وقترب، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ نبی اسلام فرماتے ہیں بندہ سب سے بڑھ کے اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اپنی پیشانی زمین پر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سجدے میں گر جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ فرمایا کہ روزہ دار جب افطار کرتا ہے، جب وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اب کوئی سوچے اللہ کہاں ہے، اللہ میری بات کیسے سنے گا؟ اور لوگ بوجہ حماقت کے، جہالت کے مثالیں دیتے ہیں۔
کہ اللہ کے پاس مانگتے ہو کسی کے وسیلہ پیش کرو، کسی کا واسطہ پیش کرو۔ تم نے اے سی کے پاس جانا ہے تو تمہیں باہر اس کے ایلچی اور چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے، اس کے ملے بغیر تم اے سی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تمہیں ڈی پی او ڈی سی او سے کام ہو تو تمہیں ایم این اے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال بندوں سے مخلوق سے دیتے ہو، کائنات ساری میں کوئی اللہ کی مثل نہیں کہ تم اللہ کی مثالیں بندوں کے ساتھ دینا شروع کر دو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، خبردار ہو جاؤ، اللہ کی ذات تمہارے تخیلات سے بہت ماورا ہے، تمہاری مثالوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ کس طرح جرأت کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ مخلوق کی تمثیل پیش کرنا شروع کر دیتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے بندہ میرے پاس آیا ہے، اگر یہ گونگا ہے یہ زبان بھی نہ ہلائے، اللہ پھر بھی جانتا ہے، اس کے خیالات کو جانتا ہے، اس کی سوچ کو جانتا ہے، اس کے آنے کے مقصد کو جانتا ہے۔ یہ ہاتھ ابھی اٹھا نہ پاتا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ کیا چاہتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے حکمران، تمہارے بادشاہ، تمہارے اے سی، تمہارے تحصیلدار وہ تو ڈر کے مارے خوف میں بیٹھے ہیں کہ باہر سے آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ کی مثال دیتے ہو، اللہ کو تو پتہ ہے کہ آنے والا کیا چاہتا ہے، آنے والا ہے کون، اس کی جگہ کون ہے۔ وہ تو وہ ذات ہے کہ اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہونے کے باوجود اپنے صفات اس کا یہ عالم ہے کہ سیاہ رات ہو، سیاہ پہاڑ ہو، سیاہ چٹان ہو، سیاہ رات میں سیاہ چٹان کے نیچے سیاہ چونٹی حرکت کرتی ہو، اللہ اس کی آہٹ کو جانتا بھی ہے، آہٹ کو سنتا بھی ہے۔ اللہ کی مثالیں کیسے دیتے ہو؟ تمہارے بیٹھے حکمران کو کوئی پتہ نہیں آنے والا میرے سامنے کس ذہن سے انتقام لینے آ رہا ہے، غصہ لینے آ رہا ہے، میرے ساتھ کیا کرے گا، باہر گارڈ بٹھا دیا، آنے والے سے پوچھو کون ہے، اس لیے اس کے پاس جاتے ہو۔ وہ تو اپنی کمزوری لیے بیٹھا ہے، اور ان اللہ لقوی عزیز، تم ان کمزوروں کی مثالیں طاقتوں والے اللہ پر فٹ کرتے ہو۔ تم اس لیے ایم این اے کے پاس جاتے ہو کہ موجودہ حکمران اور افیسر تمہارے ایم این اے کے پریشر میں ہے، انہیں اپنی کرسی کی فکر ہے، تبادلے کا خوف ہے، انتقامی کاروائی کا ڈر ہے کہ یہ اسمبلی میں بیٹھ کے منسٹر کے ساتھ میرے لیے پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ تم اللہ کو کمزور جانتے ہو، اللہ کو بے بس جانتے ہو، اللہ کی قوت اور حکومت کو لوگوں کے ماتحت جانتے ہو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، چھوڑ دو یہ حرکتیں اللہ کے ساتھ مثالیں دینا، اس لیے کہ وہ پوری کائنات کے ایک ایک راز کو جانتا ہے، اور وانتم لا تعلمون، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی جسارت ہے، کیسی تم نے سوچ سوچی ہے۔ اللہ کو محتاج ہے تمہارا؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں جو اللہ کے رسول نے اللہ سے بیان کی ہے، جسے حدیث قدسی علمی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، یہ بد نصیب کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں، میں گناہ گار ہوں، اور اللہ لمحے لمحے آواز دیتا ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے، اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور میرے بندے رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والے آگے بڑھ، مجھ سے معافی مانگ، میں تجھ کو معاف کر دوں۔ اللہ آواز دیتا ہے۔ فرمایا رات ہوتی ہے، اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور دن کے اجالے میں اللہ کو ناراض کرنے والے، گناہ اور خطائیں کرنے والے آگے بڑھ، مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے پر جو گناہ کے بعد اللہ کے سامنے آ کر آنسو گرا دیتا ہے، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ تیرا بندہ ہوں، خطا ہو گئی ہے،
اللہ یہ تو معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں میرے بندے کو دیکھو، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات میرے گناہ کو معاف کر کے میری سزا سے درگزر کرنے والا، مجھے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ ہے، یہ جانتا ہے اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، یہ مجھ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے، میں تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اس اللہ کے بارے میں، اس کے بارے میں مخلوق کی مثالیں، سیڑھیوں کی مثالیں، اے سی ڈی سی کی مثالیں، بادشاہ حکمرانوں کی مثالیں دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اے میرے بندو، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ نے انسان کی فطرت میں بھول، خطا، غلطی، گناہ، یہ اس کی پیدائش میں شامل ہے۔ یہ اللہ کو محبوب لگتا ہے جب یہ خطا کر کے پھر معافی مانگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایسے لوگ بن جاؤ، ایسی قوم بن جاؤ کہ تم سے گناہ بھی نہ ہو، اللہ تم کو مٹا دے گا، اللہ پھر اور قوم لے کر آئے گا جو گناہ کرے پھر معافی مانگے۔ فرمایا میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر دیا ہے، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، کوئی تم میں سے اپنے کسی کمزور پر بھائی پر ظلم نہ کرے۔ فرمایا تم سارے کے سارے تم گمراہ تھے، اور یہ حقیقت ہے، تم گمراہ تھے، میں اللہ ہوں جس نے تم کو ہدایت عطا کی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رب کی کبریائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت کے راستے پر کھڑا کر دیا ہے، اسلام کی دولت سے مال مال کیا ہے۔ تم گمراہ تھے، میں نے تم کو ہدایت کے سرچشمے پہ لا کر کھڑا کیا، آؤ مجھ سے ہدایت مانگو، ہدایت مجھ سے مانگو۔ کائنات کے کسی دروازے سے تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، اس مخلوق میں سب سے بلند و بالا اللہ عز و جل کے سب سے بڑھ کے قریب محمد کریم ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے معاملے ایسے ہیں جن کی کنجیاں اور خزانے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ میرا پیغمبر آپ کی محبوب ترین ہستی کیوں نہ ہو، ہدایت آپ کے بس میں نہیں دینا، ہدایت میرے اختیار میں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ہدایت مجھ سے مانگو۔ پھر فرمایا تم بھوکے تھے، میں نے رب العالمین میں نے تم کو کھلایا پلایا، اب بھوک ستاتی ہے تو مجھ سے مانگو۔ بلکہ اس سے پہلے فرمایا حدیث میں ہے کہ تم سارے خطا کار، گناہگار، دن رات خطائیں کرنے والے، اور میں اللہ معاف کرنے والا ہوں، آگے بڑھو مجھ سے معافی مانگو، میں تم کو معاف کر دوں۔ کوئی اور ہستی نہیں جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرتے ہی اس سے پہلے اس کے روزی کے، طعام کے، کھانے کے، پینے کے سارے وسائل اسباب مہیا کر دیے تاکہ آدم علیہ السلام آئے، بھوک لگے تو رب کی طرف سے کھانا موجود، پیاس لگے تو پانی کے چشمے موجود، گوشت کو دل چاہے تو حلال پرندے اور جانور موجود، دودھ کو دل چاہے تو جانوروں کا پاکیزہ دودھ موجود۔ فرمایا میرے بندو تم بھوکے تھے، میں نے کھلایا ہے تم کو۔ اب کتنا بد نصیب انسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بھوک ہے تو مجھ سے کہے اللہ میری بھوک ختم کر۔ اللہم انی اسالک رزقا واسعا حلالا طیبا، مجھ سے کہے اللہ مجھے وسیع روزی دے، پاکیزہ روزی دے، حلال روزی دے، مجھ سے مانگ، اس لیے کہ تو بھوکا تھا تجھے کھلایا میں نے ہے، تو ننگا تھا، بچہ پیدا ہوتا ہے
کپڑے ہوتے اس پر، لیکن تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے رب نے تیرے لیے تیرے لباس کے انتظام کر دیے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ کہیں ماں بے چین ہے کہ یہ دنیا میں آنے والا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سوٹ تیار کر دوں، موسم سردی کا ہے، کہیں پھپھو اور دادی بے چین ہے کہ اس کے لیے فلاں فلاں سامان مہیا کر دو، تو دنیا میں ننگا آیا ہے، تیرے آنے سے پہلے رب نے تیرے لباس کا بندوبست کر دیا ہے۔ بندے لباس مانگنے مجھ سے مانگ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ معمولی چیز بھی رب ذوالجلال کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا، کہ جائے کہ یہ بدبخت اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے بیٹے مانگتا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتا ہے۔ بیٹا اللہ دیتا ہے یہ پیر بخش، بیٹا اللہ دیتا ہے یہ پیرا دیتا کہتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اتنا بڑا شرک۔ فرمایا تم ننگے تھے، اللہ نے تم کو لباس دیا ہے۔ فرمایا یاد رکھ لو اے میرے بندو، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، جن اور انسان اکٹھے ہو جاؤ، اور میری ذات کو کوئی نفع پہنچانا چاہو نہیں پہنچا سکتے، اور سارے مل جاؤ میری ذات کو نقصان پہنچانا چاہو نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی مثالیں دیتے ہو۔ فرمایا پوری جن و انس مخلوقات ایک متقی شخص کی طرح ہو جائیں، زمین کی پشت پر ایک لمحے کے لیے کوئی انسان اور جن اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کرے، پورے تقوی سے بھر جائے زمین، اللہ کی بادشاہت میں، کائنات میں، عزت و جلال میں یہ ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ اللہ کو پہچانو، اللہ کا کون سی ذات ہے، کیسی ذات ہے، پھر مانگو گے دیکھو ملتا کیسے ہے۔ فرمایا پوری جن و انسان میرے بندو، تم ایک ظالم فاسق فاجر باغی سرکش بندے کی طرح پوری زمین اللہ کے گناہ گار بندوں سے بھر جائے، فرمایا تم میری بادشاہت، سلطنت، عزت و جلال میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے۔ اب بتاؤ اس ذات کی مثال مخلوق سے دو گے؟ کوٹھے پہ چڑھنے والی سیڑھی سے دو گے؟ ڈرپوک اپنی نوکری کے شب و روز بچانے کی فکر میں، تمہارے ووٹوں سے محتاج تخت پر بیٹھنے والا حکمران سے دو گے؟ کچھ اللہ کا خوف کر لو، کچھ تو اپنے رب کا حیا کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں میری ذات کے ساتھ یوں مثالیں دیتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تم ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جاؤ، جن و انس جمع ہو جائیں، پھر اپنی مانگ مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، جو مانگ سکتے ہیں مانگیں، میں تمہاری سب کی مانگ پوری کر دوں، دامن جھولیے بھر دوں، تمہاری مانگ ختم ہو جائے گی، تمہارے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہ بچے گا، لیکن میرے خزانے میں اتنی کمی آئے گی جیسے سمندر میں سوئی ڈبو کے نکال لیتے۔ کتنی کمی آئی ہے؟ مانا کیا ہے؟ تمہاری مانگ ختم ہو جائے گی، نہ رب کی عظمت میں فرق آئے گا نہ اس کے خزانوں میں فرق آئے گا۔ وقال ربکم ادعونی، تمہارا پروردگار تم کو حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو۔ کتنا بد نصیب وہ انسان ہے جو یہ کہے کہ اللہ میری نہیں سنتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مانگو مجھ سے۔ پھر فرمایا کہ اگر یاد رکھ لو میں نے تمہارے سارے اعمال، تمہارے سارے کرتوت اپنے ریکارڈ میں رکھ لیے ہیں، ایک ایک عمل کی جزا و سزا اللہ قیامت کے دن تم کو دے گا۔ اگر دنیا میں تمہیں کوئی بھلائی مل جائے، اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو میرا شکر ادا کیا کرو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت اور دکھ آئے تو اپنے آپ کو ملامت کیا کرو، اس لیے
کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں، اور بھلائیاں اللہ کے انعامات ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بندہ اللہ سے نہ مانگے اور اللہ کے لیے مثالیں دے، کسی کا واسطہ دو، کبھی پنجتن پاک کا واسطہ، کبھی اللہ کے پیغمبر کا واسطہ، کبھی کسی کا واسطہ، اور کوئی کہے کہ یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھو، جس طرح عبادت کے لائق اکیلا اللہ ہے، عبادت کا طریق بھی اکیلے محمد سے لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو منانا کیسے ہے، اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے دعائیں کیسے کرنی ہیں، اللہ سے تعلق کیسے بنانا ہے۔ تم کہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے بندے سے، اتنا پیار کرتا ہے۔ جبریل السلام کہتے ہیں کہ اس کائنات کا بدترین انسان جو فرعون ہے، جبریل السلام کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کا بدترین انسان ہے فرعون، اور اس کو کس مقام پہ غرق کرنا تھا، ڈبونا تھا۔ جب وہ ڈوبنے لگا، جبریل السلام کہتے ہیں کہ میں نے فوراً مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالی، کہیں اس وقت بھی اللہ کو نہ پکار لے اور اس کی رحمت جوش میں نہ آ جائے۔ اس نے نبی کو ستایا ہے، اللہ کے نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے بندوں کو۔ اللہ کی ذات تو بہت عظیم ذات ہے، اس کی رحمت عروج پر۔ اور یہ مہینہ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اگر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر یہ میری عظمت کے تذکرے لوگوں میں کرتا ہے، میں اللہ اس کے تذکرے اللہ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں میں کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، میں ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، یہ چل کے میرے پاس آتا ہے، میں اللہ دوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں۔ اس ذات کے بارے میں ایسی ایسی بدگمانی لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک گناہ گار شخص کو کسی تقوی اور نیکی کے مریض نے، کیونکہ تقوی اگر شعور والا ہے پھر تو بندہ اللہ کو صحیح جانتا ہے، تکبر میں آیا، اپنی نیکی، اپنا زہد، اپنی مسجد کی خدمات، اللہ کے قریب کے اعمال دیکھ کر ذہن میں تکبر آیا، اور ایک خطا کار سے کہتا ہے تو بڑا بد نصیب ہے، تجھے اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، تو جائے گا جہنم میں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو اس بات میں غصہ آیا، فرمایا تو کون تھا جس نے میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کیا؟ تیری اللہ، یہ غور کریں کہ اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ اللہ تو گناہ گار پر کسی متکبر متقی کہلانے والے شخص کا تانا نہیں برداشت کرتا۔ نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا تیرے اس ایک جملے کی وجہ سے، جو تو نے ایک جملہ کہا ہے میرے بندے کو کہ اللہ تجھ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، میں تیری زندگی بھر کی نیکیاں برباد کر کے اس ایک جملے کے عوض جہنم میں رسید کرتا ہوں۔ اور وہ میرا خطا کار بندہ جو جواب میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ سے امید ہے، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، جیسا بھی ہوں امید میں بھی رکھتا ہوں اللہ مجھ کو معاف کر دے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کے اس امید پر میں اللہ اس کو معاف کرتا ہوں۔ جہنم میں جلنے والے شخص آہو بقا کر رہے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے ان دو بندوں کو جو بہت زیادہ شور کر رہے ہیں کو باہر لے آؤ۔ فرشتے کہیں گے اللہ نے تم کو بلایا، آؤ۔ جب آئیں گے اللہ فرمائیں گے کس چیز کی تم پر کچھ ظلم ہوا ہے، تم نے فلاں فلاں کرتوت گناہ بےہودگیاں آوارگیاں نہیں کی؟ اللہ کی ہے۔ جب واپس جانے لگیں تو ایک بندہ کہے گا اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ جب انہوں نے مجھے کہا نا تیرے رب نے تجھ کو بلایا ہے
اللہ تو دلوں کے راز جانتے. میں تو بڑا خوش ہو گیا تھا کہ اب میرا اللہ مجھ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ میں تو اس امید کے بعد بھی جہنم میں جا رہا ہوں. اللہ فرمائے کہ میرے بندے نے سچ کہا, اس کو جہنم میں نہ لے جاؤ, اس کو مجھ پر امید قائم ہو گئی تھی. اس ذات کے بارے میں مثالیں دیتے ہو, اس کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کرتے ہو. کوئی تو پڑھا لکھا انسان اللہ کا خوف کرے. جتنی دعائیں اس نے اپنے اس مریض مولوی سے سیکھی ہیں جو کہتا ہے کبھی پنجتن پاک کا واسطہ دو, کبھی اللہ کے نبی کا واسطہ دو, ایک دعا تو اللہ کے قرآن سے نکال دو جو اللہ نے اپنے بندے کو دور ہٹا کے کہا بندے تو مجھ سے براہ راست نہ مانگ, تو خطا کار گناہ گار ہے. کوئی تو ایک دعا بتاؤ جو محمد کریم علیہ السلام نے امت کو سکھائی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص کو دیکھا, وہ مسجد میں بیٹھا ہے, ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے, اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ. اللہ سائل ہوں, تیرے در پر آیا ہوں, سوالی ہوں, اور اس عقیدے کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے آیا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی نہیں کہ جس کا در فیض میرے لیے کھلا ہو کہ وہاں جاؤں مانگوں ملے. یہ دعا جو الدعاء العبادہ, عبادت ہے. اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں. لا الہ الا انت احد الصمد, اور تیری ذات اپنے بندوں پہ رحم کھانے والی, جھولیاں بھرنے والی, رزق دینے والی, انعامات سے نوازنے والی. اللہ تیری ذات اکیلی ہے. الصمد, اللہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے. نہ کسی کا زور تجھ پہ, نہ کسی کی محبت میں بے چین تو ہوتا ہو. اللہ تو فیصلوں میں آزاد ہے, تو بڑی طاقت والی ذات ہے. اے میرے اللہ تو اکیلا ہے, یکتا ہے, بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ تو کسی نے تیری ذات سے جنم لیا ہے, نہ تو نے کسی کی ذات سے جنم لیا ہے. تیری ذات اکیلی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ کون ہے جو تیرا ہمسری کرتا ہو, کون ہے تجھ جیسا ہو, کس میں تجھ جیسی کوئی صفتیں ہیں, کس کے در پہ جا کے میں کچھ سوال کر سکتا ہوں. جب وہ یہ بات کر رہا تھا اللہ کے نبی سن رہے تھے. فرمایا اس بندے نے اللہ سے اس انداز سے مانگا ہے, اب یہ جو مانگتا جائے گا اللہ اس کو دیتا جائے گا. تم اللہ کے بارے میں یہ عقیدے رکھتے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بھائیو یہ عقیدے نہ رکھو, تم تو خود اللہ سے دور ہو گئے کہ میں گناہ گار ہوں, اللہ میری نہیں سنتا. یہ بدعقیدگی ہے, یہ شرک ہے. اور اللہ کی شان کیا ہے؟ قرآن پڑھیے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, بوجہ گناہ کر کر کے اپنے جسم کو گناہوں کی غلاظت سے بھر کر, گناہوں کی غلاظت سے لتھڑا ہوا جسم لے کر آنے والے بندے, جو تو نے اپنی جان پر گناہوں کے ظلم کے پہاڑ ڈال دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا عبادی, تو میرا بندہ ہے, تو اس نے گناہ کیے ہیں نا, خطائیں کی ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان جب وفات کے قریب تھے تو ایسے کلمات کہے کہ محدثین علماء کہنے لگے اس کا یہ کلمہ لگتا ہے اللہ کی ہاں اس کے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. محل کے دروازے کھلوا دیے, غلام اور ملازم سارے نظر آ رہے ہیں, اور اللہ کی طرف آسمان طرف منہ کر کے کہتا ہے میرے اللہ اپنی خطاؤں کو دیکھتا ہوں, تو روتے ہوئے کہتا ہے مجھے نجات نظر نہیں آتی, اور جب تیری رحمت کی وسعت کو دیکھتا ہوں, اگر تیری وسیع رحمت سے ایک قطرہ بھی اللہ میری ذات پہ گر پڑے تو میرے سارے گناہوں کا خاتمہ کر دے گا. اللہ مجھے بس اپنی رحمت کا کوئی ایک قطرہ اللہ میری ذات پہ پھینک دے, اللہ میں تیری رحمت کا متلاشی ہوں, تیری رحمت کا بھکاری ہوں. محدثین کہنے لگے اس بندے کے یہ کلمات ایسے ہیں کہ اللہ سے اس کے بارے میں نا امیدی کی بات نہ کرو.
اس رب سے ہم نا امید ہو جائیں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کی ساعتیں ہیں، اللہ افطاری کے وقت تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 بندوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے، روزہ دار جب دعا مانگتا ہے، والد جب اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، اور اگر بادشاہ عادل ہے وہ دعا مانگتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے بیمار جب اپنے لیے دعا کرتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے مظلوم جب اپنے لیے دعا کرتا ہے، آہ اٹھاتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آئیے اپنے گناہوں کو اٹھاؤ، اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اپنے توحید کو درست کرو اور اللہ سے مانگنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی نجات فرمائے۔ وما علینا الا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آداب دعا ثابت ہیں کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اس میں 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں، عبادت اور دعا کی قبولیت کے لیے بندے کا حلال لقمہ اپنے منہ میں ڈالنا، اپنے بچوں کے لیے لانا، یہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی دعا کو قبولیت کے شرف سے محروم رکھا ہے جس کی ذرائع آمدنی حرام پر مبنی ہے، اور اس کے بعد اہل توحید جو رزق حلال پر مشتمل اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو دعا کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اس کی تعریف کریں، اور نہیں آتی تو اتنا بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے جس انداز سے اللہ کی تسبیح کی تھی، اللہ نے ان کو غموں سے نجات دی۔ جو شخص اس کلمات سے اللہ سے دعائیں کرے گا، اللہ اس کو بھی غموں سے نجات دے دے گا۔ دوسرا فرمایا، ایک شخص کو دعا مانگتے دیکھ کر نبی اسلام نے کہ اس نے تھوڑی جلد بازی کی ہے، اگر یہ محمد کریم علیہ السلام پر درود پڑھ لیتا۔ اللہ کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر جو چاہو گے مانگو گے اللہ تم کو دے گا۔ فرمایا اس وقت تک بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جب بندہ اور اللہ کے درمیان آڑ اور پردہ نہ آ جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پردہ کیا ہے؟ فرمایا بندہ، یعنی مفہوم یہ حدیث کا کہ مایوسی کا شکار ہو کر بندہ کہے میں تو اللہ نے بہت منگے، میری تو کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، تیری دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس عزم سے دعا مانگے۔ اور دوسرا ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بیٹھو، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ چلتے ہوئے مسجد میں آئے تو کچھ لوگ بیٹھے اکٹھے گیدرنگ میں بیٹھے تھے۔ فرمایا کیسے بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے ذکر سمجھا ہے جو اہل بدعت نے ایجاد کیے ہیں، لائٹیں بند کر دو، ہلکا بنا لو، گردنیں مارو، اللہ کے ذکر اونچے اونچے کرو، یہ اللہ کا ذکر اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے معاویہ رضی اللہ عنہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تیری کتنی عظیم ذات ہے، تو نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے،
تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو نے ہمیں گمراہی سے بچایا ہے، تیری عظمت کتنی اعلیٰ ہے، ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہو، اس لیے بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کی قسم۔ کہا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر کوئی بدگمانی ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹھے تھے کہ اللہ کے پیغمبر چلتے ہوئے آئے، پوچھا کیسے بیٹھے ہو، تو ہم نے بھی یہی بات کی، یعنی کسی محفل میں بیٹھ کر اگر تم اللہ کی عظمتوں کو، اس کی نعمتوں کو، اس کے رزق کو، اس کے بندوں پر احسانات کو، اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کو، یہ چیزیں اللہ کا ذکر کرتے ہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو کہا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم؟ ہم نے کہا ہاں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے، ہم اللہ کے تذکرے، اس کا ذکر، اس کی عظمتیں بیان کر رہے تھے۔ فرمایا اللہ کا فرشتہ بھی آیا ہے جو یہ بتانے آیا ہے کہ ان کو بتا دو ان کے تذکرے اللہ بھی فرشتوں میں کر رہے ہیں۔ اس لیے جس محفل میں بیٹھو، جہاں بیٹھو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اللہ کا تذکرہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آخری حدیث میں سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی حساس حدیث ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی ایسی محفل میں تم بیٹھو جہاں تم اللہ کا ذکر نہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہ پڑھو، ایسے ماحول میں بیٹھے، گپیں، فضولیات، بکواسات، جھوٹے قصے، کہانیاں، ساری دنیا جہان کی سیاست کر لیں گے، ہر چیز کر لیں گے، اللہ کا کوئی نام نہیں آئے گا، اللہ کے پیغمبر کا ذکر نہیں آئے گا۔ فرمایا جب یہ لوگ محفل سے اٹھتے ہیں نا تو ایسے ہوتے ہیں جیسے بدبودار گدھے کی لاش سے اٹھ کر جا رہے ہیں، اور جب یہ قیامت کے دن آئیں گے تو حسرت کے ساتھ آئیں گے، مایوسی ان پر چھائی ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل سے اٹھتے ہوئے کم از کم کچھ بھی تمہیں یاد نہیں رہا تو یہ دعائیں کر کے اٹھ جاؤ کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو میرے بھائیوں، بس اللہ سے اپنا عقیدہ صحیح رکھو، اللہ کے علاوہ کوئی اور در نہیں، اللہ کے اور بندوں کے درمیان کوئی واسطے نہیں ہیں، کوئی وسیلے نہیں ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان اللہ سے قربت کا واسطہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، محمد کریم علیہ السلام کی سنت اور طریقے سے دعا مانگنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو اعلانات ہیں، ایک خواتین کی طرف سے اور ایک مجھے ملا ہے جینٹس کی طرف سے۔ خواتین کا اعلان یہ ہے کہ الہدیٰ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام تکمیل دورہ قرآن کا کل پروگرام ہے، صبح 8:30 سے 12 بجے تک۔ یہ بروز کل نہیں، یعنی کہ ٹائم یہی ہے اور بروز اتوار ہے، تو خواتین اس پروگرام میں شامل ہوں۔ یہ ساتھ ہی مسجد کے بیک پر الہدیٰ کا تعلیمی تدریسی ان کا ایک مرکز ہے، تو وہاں پر خواتین پہنچیں، اس پروگرام کو اٹینڈ کریں، تکمیل دورہ قرآن کو۔ اور دوسرا، مسجد کے انتظامیہ نے یہ لفظ کہے ہیں کہ عام دوستوں سے کہیں تو مسجد توحید میں اس لیے تعاون نہیں کرتے کہ یہاں قرب و جوار میں ماشاءاللہ بڑے بڑے مالدار رہتے ہیں، اور وہ مالدار سے تعاون نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسجد خود ہی بخود چلتی رہتی ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی دینے کی، یا پتہ نہیں وہ ان لوگوں کا مزاج ہے کہ اللہ تک کرے آپ ہی چلتا رہے گا، اللہ دے گا، اسے چھوڑ دینا ہے۔ نہیں، اگر دو گے تو اللہ کے لیے دو گے، یہ تو مال تمہارے اللہ کے ہاں جمع ہو جائیں گے۔ تو اس میں شدید پریشان ہے کہ مساجد کے معاملات، ابھی الحمدللہ افطاریاں بھی ہونے والی ہیں، جو دوست اتقاب بیٹھیں گے ان کے لیے سحری افطاری کا انتظام بھی دوستوں نے کر دیا ہے۔ تو پھر یہ بجلی کے بل جو پورے دنوں میں چلیں گے، ویسے ہی بہت مہنگائی ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے انتظام میں سے کوئی تعاون کریں۔ ویسے میری طبیعت کے خلاف بات ہے، بہت پورا مہینہ یہ کہہ رہے تھے، تو آج وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو روک کے وہاں پر کپڑا بھی اٹھا کے کھڑے ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ جانے والا ہر شخص اس رمضان مبارک میں اس مسجد کی ادھر ہی آپ وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ سارے کام معاملات چلتے ہیں، آپ اپنے بھائی سے تعاون کریں، کیونکہ اس مسجد کی قربت اللہ کی جنت کی قربت کا، ہر مسجد جو بھی ہے جتنا اس سے آپ تعلق پیار رکھیں گے، یہ اللہ سے محبت اور قربت کی ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرے اور آپ خطائیں معاف فرمائے۔